قرآن پاک میں اللہ کریم نے پہلے پارے میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ کہ جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد بپا نہ کرو تو وہ کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے، اور اس آیت میں منافقین کو فسادی ڈکلیئر کیا گیا۔ اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ منافقین کو فسادی کیوں کہا گیا؟ کلام اللہ نے ان کو فساد بپا کرنے والا کیوں کہا گیا، اور اس سے منع بھی ان کو جو ہے وہ کیا گیا؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ آخر کون سے ایسے اعمال تھے جو کرتے تھے اور ان کو فسادی ڈکلیئر کیا گیا اور کہا گیا کہ تم زمین میں فساد بپا کرنے والے ہو؟ تو اور بہت سارے ان کے قبیح اعمال تھے، لیکن علماء تفسیر نے 3 اعمال جو ہے وہ بطور خاص ذکر کیے ہیں کہ ان 3 اعمال کی وجہ سے ان کو بطور خاص جو ہے وہ فسادی ڈکلیئر کیا گیا۔ اب وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ علماء تفسیر کہتے ہیں پہلا عمل یہ کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی رکھا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ ہوتے تو ان کے ساتھ دوستیوں کا دم بھرتے، لیکن جب موقع ملتا تو کفار کے پاس بھی چلے جاتے اور ان کے چیلے بنے رہتے، ان کو جو ہے وہ خوش کرنے میں لگے رہتے۔ اور جب انہیں کہا جاتا کہ ایسا نہ کیا کرو، تم جو مسلمانوں کے ساتھ ہی رہو، کفار کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو وہ کہتے ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ سارے جو ہے وہ ایک ہو جائیں اور یہ لڑائی جھگڑے اور فتنہ فساد جو ہے وہ نہ بپا ہو۔ تو ان کو قرآن نے کہا کہ تم یہ باتیں ایویں کر رہے ہو، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ تم اصل میں فساد بپا کرنے والے ہو۔ بھائی کفار اور مسلمان ایک نہیں ہو سکتے، یہ آگ اور پانی کی طرح ہے۔ جس طرح آگ اور پانی نہیں مل سکتے، ایسے ہی کافر اور مسلمان جو ہے وہ نہیں مل سکتے جب تک وہ ایمان نہیں لاتا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کہ سارے ایک ہی ہیں جی، مسلمان و غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی رکھیں اور ایسے حالات قائم کیے جائیں کہ فسادات نہ ہوں، یہ نہ ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ ارے بھائی جو کام غلط ہے وہ غلط ہی ہے، اور جو صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کیا غلط بندہ اور صحیح بندہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ بندہ کہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ بندہ جو سچ بولتا ہے ہمیشہ، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا نمازی اور بے نمازی آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ماں باپ کو گالیاں دینے والا اور ماں باپ کو ادب و احترام کرنے والا جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح مسلمان اور کافر کے راستے جدا جدا ہیں۔ جب تک کافر مسلمان نہیں ہوتا تو یہ ایک علیحدہ جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ نہیں وبا پھیلانی چاہیے کہ سارے سب کے ساتھ دوستیاں رکھی جائیں، سب کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں تاکہ امن و امان رہے۔ امن و امان ایسے نہیں رہے گا، بلکہ مسلمان جب تک جاگیں گے نہیں، مسلمان اپنی حیثیت نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی دوستی رکھتے تھے اور ان کے بھی حامی تھے، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھے تعلقات قائم کرتے تھے، اس لیے ان کو فسادی ڈکلیئر کیا گیا۔ دوسرا عمل جس کی وجہ سے بطور خاص ان کو فسادی کہا گیا، علماء تفسیر کہتے ہیں کہ وہ یہ تھا کہ وہ چغل خوری کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پاس رہتے اور ان کی باتیں جا کر کفار کو بتایا کرتے اور کفار کو بتاتے تاکہ فساد جو ہے وہ بپا ہو۔ تو چغل خوری بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جو گھروں کے گھر تباہ کر دیتا ہے۔ آج کل 90% لڑائیاں جو ہے وہ چغل خوری کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور یہ وصف جو ہے وہ عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ ایک کی بات جو ہے وہ دوسرے تک پہنچانی، دوسرے کی تیسرے تک، تیسرے کی چوتھے تک، تو اسی طرح جو ہے وہ فسادات کو ہوا دی جاتی ہے۔ تو یہ چغل خوری ایک بڑا قبیح عمل ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت اور چغل خوری ایمان کو ایسے کاٹتے ہیں جیسے چرواہا لکڑی کو کاٹتا ہے، تو ایمان کو ایسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو چغل خوری بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے فساد بپا ہو سکتا ہے، اور قرآن نے ان کو فسادی کہا جو چغل خوری کرتے ہیں۔ تیسرا عمل جو وہ کرتے تھے اور بطور خاص اس عمل کی وجہ سے ان کو فسادی ڈکلیئر کیا گیا، علماء تفسیر کہتے ہیں کہ تیسرا عمل یہ ہے کہ وہ اعلانیہ گناہ کرتے تھے۔ گناہ چھپ کر ہو یا اعلانیہ ہو، گناہ ہوتا ہے، لیکن جو اعلانیہ گناہ کیا جاتا ہے اس سے دوسروں کو بھی ترغیب ملتی ہے وہ کبھی عمل کرنے کی۔ تو جب دوسروں کو بھی ترغیب ملے گی اور جو عمل وہ گناہ والا کرے گا، وہ ساب کا کھاتا جو ہے پہلے کے کھاتے میں بھی جو ہے وہ ڈلتا چلے جائے گا۔
تو یہ اعلانیہ گناہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے لوگوں کو ترغیب ملتی ہے برائیوں کی طرف، گناہ کی طرف، دیکھا دیکھی لوگ گناہوں میں پڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جو فسادی بندے کو بنا دیتا ہے، اور قرآن نے فسادی جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے۔ تو یہ 3 اعمال ایسے تھے کہ جو منافقوں کو بطور خاص فسادی ڈکلیئر کرنے میں جو ہے وہ ان کی مدد کرتے تھے، اور یہ اس قسم کے وہ اعمال کرتے تھے جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو قرآن پاک سورہ بقرہ کی شروع والے صفحے میں ہی ان کو کہہ دیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد بپا نہ کرو تو وہ کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ 3 اعمال ایسے تھے ان کو فسادی ڈکلیئر کرواتے تھے۔ اللہ تعالی ہم ان تینوں اعمال جو قبیح ترین اعمال ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔